الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی ایک آیت جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے بار بار سنی جاتی ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم، سیاق و سباق اور اس میں داخل ہونے والی مبارک ہستیوں کے سلسلے میں اکثر سوالات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہی اہل بیت میں شامل ہیں، یا اس کے علاوہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور دیگر صحابہ کرام بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں؟ آئیے ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم اکابر علماء اور قرآن و احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ اہل بیت کے معنی ہے گھر والے، جیسے کہا جاتا ہے اہل مکہ، مکہ والے، اہل علم، علم والے۔ اسی طرح اہل بیت کے معنی ہے گھر والے۔ اب گھر والوں میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ گھر کی عورتیں سب سے پہلے داخل اور شامل ہوا کرتی ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سب سے پہلے داخل اور شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع میں وارد ہوئی، اور اس آیت کا مکمل سیاق و سباق ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو آیت تطہیر کا سیاق و سباق جب آپ دیکھیں گے، اس کی اگلی اور پچھلی آیتوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب فرمایا ہے، اور عین انہی آیات کے درمیان میں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کو نازل فرمایا۔ اسی آیت کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل اور شامل ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، نساؤہ من اہل بیتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے اہل بیت میں داخل ہونے پر صریح نص ہے، تاہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مفہوم کو صرف ازواج مطہرات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی اولاد کو، اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کو بھی شامل فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے علاوہ آپ کی ذریت طاہرہ بھی آیت تطہیر کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے سیاہ اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے چادر میں رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین ابن علی آئے
آپ نے ان کو بھی اپنے چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئی، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے، ختم کر دے، اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور آپ کی ذریت طاہرہ کو بھی داخل اور شامل فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اقوال کو جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ جن ائمہ نے یہ کہا ہے آیت تطہیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اہل بیت میں خاص طور پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن داخل اور شامل ہے، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آپ کی ذریت طاہرہ اس میں داخل اور شامل نہیں ہے۔ تو اہل بیت کی یہاں تک دو قسمیں ہوئی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن داخل اور شامل ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں آپ کی ذریت طاہرہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن و حسین داخل و شامل ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی تیسری قسم وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں داخل اور شامل فرمایا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی تیسری قسم ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اعزازی طور پر اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا۔ اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، احبوا اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بنیاد میں سے ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دو آنکھوں کی مانند ہیں، ایک کو نقصان پہنچانا گویا بینائی کو ختم کر دینا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت لائق ادب، لائق احترام اور ایمان کا حصہ ہے۔ شیعوں کی طرف سے یہ باور کرایا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو عام طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت میں صرف اور صرف پنجتن داخل ہیں، یعنی حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسن، حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ یہ جو 5 ہستیاں ہیں صرف یہی اہل بیت میں شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اہل بیت کا تذکرہ ہو تو اس سے صرف حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور آپ کی اولاد اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف ذہن کا جانا یہ شیعی تصور ہے۔ حالانکہ اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے آل و اولاد اور اسی طریقے سے وہ بعض صحابہ کرام جن کو آپ علیہ السلام نے اعزازی طور پر اہل بیت کا شرف عطا فرمایا ہے، وہ سب کے سب داخل اور شامل ہیں۔ تو ہماری آج کی ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت میں اولاً ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن داخل ہیں، اس کے بعد آپ کی ذریت طاہرہ اور پھر اس کے بعد بعض صحابہ کرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو داخل اور شامل فرمائے، تاکہ ہم سب قیامت کے اندر سرخرو ہو سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم ارزقنا حب نبیک محمد واہل بیتہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔